کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے. اسی کو عرب کے کافر بھی نہیں مانتے تھے. قرآن نے اتنی طاقت سے اس کو سمجھایا نہیں اللہ کی عدالت میں تم کو پیش ہونا ہے. وہ کہتے تھے مر گئے مٹی ہو گئے دوبارہ کب زندہ ہوں گے. یہ سلیبس مرتب ہوا جس میں سے موت کا نام نکال دیا گیا کہ آدمی کو کبھی مرنا بھی ہے تو نہیں کہا ایسی باتیں مت کرو یہ ٹینشن کی باتیں ہیں. بلکہ آج تو بچے کہتے ہیں آپ جیسی ایک بچی نے مجھے فون کیا کہنے لگی مجھے نے خواب میں دیکھا ایسا ایسا. میں نے کہا بیٹے اس کا مطلب یہ ہے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. کہنے لگے مولوی صاحب آپ کا دماغ خراب ہے آپ بچوں سے ایسی گندی باتیں کرتے ہو موت کی باتیں کرتے ہو. تو موت کو گندا کہنے سے کیا وہ موت چھوڑ دے گی؟ آنکھیں بند کرنے سے کیا موت آدمی کو معاف کر دے گی؟ موت کو آدمی بھولتا ہے پھر وہ درندہ بن جاتا ہے. پھر اس کو ماں بہن بیٹی کسی کی کوئی پہچان نہیں رہتی ہے. آپ ہی سنتے ہو کوئی دن نہیں گزرتا ہے جب دنیا کے کسی شہر میں کسی ماں کی عزت پر نہیں حملہ ہوتا کسی بہن کی عزت پر نہیں حملہ ہوتا. تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں کیا وہ آسمان سے گرے ہیں؟ وہ بھی تو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. ان کی بھی تو کوئی بہن ہے ان کی بھی تو کوئی بیٹی ہے. ان کو وہ کیوں نہیں یاد رہتی؟ ان کی آنکھوں پر پٹی چڑھ جاتی ہے. قرآن پاک نے کہا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. جو موت کو بھول جاتے ہیں ان کے آگے بھی دیواریں چڑھ جاتی ہیں ان کے پیچھے بھی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں ان کے اوپر بھی پردے پڑ جاتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. پھر ان کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ان کو کہو تم کو مرنا ہے کہاں جب مریں گے تب دیکھ لیں گے. کیا دیکھو گے؟ قرآن نے کہا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. لوگوں ٹھیک ہے آپ نے جتنے سبجیکٹ پڑھے ہیں آپ کے پاس جو بھی سلیبس کے اندر سبجیکٹ ہیں ٹھیک ہے اچھی باتیں ہیں وہ پڑھی آپ نے. قرآن نے کہا ایک بات سنو ایک ہے جو سچی بات ہے جس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے جو بالکل پکی بات ہے. الحاقہ سچ میں ہونے والی. ملحاقہ معلوم ہے کیا ہے سچ میں ہونے والی. وما ادراک ملحاقہ تم کو معلوم ہے وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وہ موت ہے. جب انسان اس کو بھول جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. ایک دنیا میں قوم گزری اس کا نام تھا سمود. اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہے تو یہ گلف کے اندر قوم تھی اور جب سعودی سے خیبر سے ہوتے ہوئے سیریا جاتے ہیں تو خیبر کے بعد یہ قوم آتی ہے. اور آج دنیا میں 6000 سال پرانی بلڈنگیں یہ 6 دنیا کی پرانی بلڈنگیں ہیں ان میں سے پہلے نمبر کی ان کی ہے. ابھی تک ان کے کھنڈرات موجود ہیں. یہ قوم سمود تھی. ان کو بھی موت بھول گئی. اللہ نے فرمایا جب ان کو موت بھول گئی تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر ظلم کرتے تھے پھر زیادتی کرتے تھے پھر بڑے بڑے محل بناتے تھے. ان کو نہیں معلوم کہ ہمیں کتنے دن یہاں رہنا ہے. معلوم تھا بس کچھ دن کے بعد مر جائیں گے مگر مرنے کو بھول گئے تھے اس لیے پہاڑوں کو تراشتے تھے. جاب الصخر بالواد جانتے ہو قوم سمود کو جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا ان کے اندر اپنے محل بنائے. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. ایک اور قوم تھی قوم عاد وہ ان سے بھی بڑی ظالم تھی. کیسی ظالم تھی؟ ہم نے ان کو لم یخلق مثلها فی البلاد ان کے جیسے تو دنیا کی تاریخ میں پیدا ہی نہیں ہوئے. قوم عاد اور قوم سمود لوگ تو کہتے ہیں نہیں پانڈو اور کورو. اور پھر اگر آپ نے پیچھے کی ہسٹری پڑھی ہوگی تو ہمارے ملک کے جو داڑو اور دھرپا اور دراوڑ یہ بڑے طاقتور لوگ تھے. قرآن نے کہا نہیں لم یخلق مثلها فی البلاد ان کے جیسے تو پیدا ہی نہیں ہوئے. وہ بڑے بڑے درختوں کو ایسے کھینچ لیتے تھے. ان سے کہا گیا خدا سے ڈرو کہنے لگے من اشد منا قوہ ہم سے بڑا بھی کوئی طاقتور خدا ہے کہ ہم کو مار دے گا؟ فرمایا جب آدمی موت کو بھولتا ہے پھر یہ اس طرح کا درندہ ہو جاتا ہے پھر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے پھر وہ پاگل ہوتا ہے. فَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. پھر اگر معمولی سی بات کے اوپر اس قوم عاد کی کسی کے ساتھ ٹینشن اور جھگڑا ہوتا تھا تو اس کی گردنوں کو یوں مروڑ کے نکال دیتے تھے. ان کو ترس نہیں آتا تھا. ایجپٹ کا بادشاہ فرعون مصر کا بادشاہ ایک انسان تھا. انسان کے دنیا میں آیا تھا ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا لیکن جب وہ موت کو بھول گیا اس کے سامنے ہزاروں بچوں کو ماں کی گود سے چھینا جاتا تھا ان کو ذبح کیا جاتا تھا. اس کو کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ اپنے مرنے کو بھول گیا.
قرآن پاک نے کہا جو اپنے مرنے کو بھولتا ہے وہ فرعون بنتا ہے، وہ قارون بنتا ہے، وہ نمرود بنتا ہے، وہ قوم عاد کے جیسا بنتا ہے، وہ قوم سمود کے جیسا بنتا ہے۔ اس دور کی سب سے بڑی بدبختی ہے کہ وہ 1740 میں اس نے سلیبس سے موت کو نکال دیا، آخرت کے کنسپٹ کو نکال دیا، خدا کی عدالت کے تصور کو نکال دیا۔ مرنا ہے، کہیں جانا ہے، کا کچھ نہیں، ایسے دنیا کوش کے عالم دیگر نیست، مزے مارو، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونے والا، جو کرنا ہے ادھر ہی کر لو۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا آپ کے ٹیچر آپ کو سب کچھ سناتے، میں یہ بھولا ہوا سبق آپ کو یاد دلا رہا ہوں، آپ ہی کی طرح ہماری بچیاں ہیں۔ میں یہ بتانے کے لیے آیا ہم کو اپنی موت بھی یاد کرنی ہے، اور موت کو یاد کرنے کا مطلب ہم کو سوچنا ہے ایک دن ہم کو مرنا ہے۔ 100 سالہ زندگی ہوئی پھر بھی مریں گے، 1000 سالہ زندگی ہوئی پھر بھی مریں گے، اور مرنا مسئلہ نہیں ہے، مر کے ختم نہیں ہوں گے، پھر زندہ ہوں گے۔ یہ کوئی مسئلہ تھا؟ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نصیب ہوگا آپ دیکھیں گے کہ قرآن اتنی طاقت سے بیان کر رہا ہے تم کو مرنا ہے، تو آدمی سوچتا ہے تو ہر بندے کو معلوم ہے مرنا ہے، ہندو بھی مانتا ہے مرنا ہے، سکھ مانتا ہے مرنا ہے، جوز مانتا ہے مرنا ہے، کرسچن مانتا ہے مرنا ہے، تو اس کو سمجھانا کیوں تھا؟ اس لیے کہ مرنے کے جیسے کام نہیں کر رہے تھے۔ انسان اگر مرنے کو جانے گا تو مرنے کے جیسے کام کرے گا، لیکن مرنا اصل نہیں۔ اس کے آگے ایک مسئلہ تھا کہ مر کر کے پھر زندہ بھی ہونا ہے، پھر اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ قرآن نے اتنی طاقت سے اس کو سمجھایا، نہیں اللہ کی عدالت میں تم کو پیش ہونا ہے۔ وہ کہتے تھے مر گئے، مٹی ہو گئے، دوبارہ کب زندہ ہوں گے؟ قرآن نے کہا انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها، کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا اس آسمان کا بنانا مشکل ہے؟ جس اللہ نے یہ آسمان بنا دیا، یہ زمین بنا دی، یہ ساری کائنات بنا دی، وہ مردوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور تم کو رب کی عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ کافر کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، مر گئے جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ قل نعم بل وانتم داخرون، کہیے تم بھی زندہ ہوں گے، تمہارے پچھلے اور اگلے سب زندہ ہوں گے، اور پھر تم کو ذلیل بھی ہونا پڑے گا، اس لیے کہ تم اس کو مانتے نہیں ہو۔ میری بچیوں، یہ وہ سبق ہے جو بڑے مشن کے طریقے سے ہمارے سلیبس سے نکال دیا گیا ہے، اور جب اس کو نکال دیا گیا پھر چور کو کسی کا ڈر نہیں، رشوت خور کو کسی کا ڈر نہیں، بدماش کو کسی کا ڈر نہیں، بد اخلاق کو کسی کا ڈر نہیں، قتل کرنے والے مرڈر کرنے والے کو کسی کا ڈر نہیں، اس لیے کہ اللہ کی عدالت کا خیال نہیں۔ اور جب اللہ کی عدالت کا خیال آتا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا، پھر کیا ہوتا ہے؟ آخری بات کہتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی، ہم سب کے نبی، ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ جس طرح یہاں ماحول ہے اس سے زیادہ گندا ماحول اس وقت میں عرب میں ہو گیا تھا۔ کسی ماں اور کسی بہن اور کسی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عدی بن حاتم ایک مشہور صحابی ہیں، بخاری کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا آپ کے پاس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا راستے میں میرا قافلہ لٹ گیا، چوروں نے حملہ کیا، ڈکیتوں نے حملہ کیا، سب کچھ لوٹ لیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ ہمارے علاقے کے اندر بھوک مری ہے، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، اس سال غلہ نہیں پیدا ہوا، بھوک سے مر رہے ہیں۔ ایک اور نے اسی طرح کی شکایت کی۔ آپ نے کہا، حضرت عدی کہتے ہیں مجھ سے فرمایا کہ عدی میں یہی چاہتا ہوں کہ دنیا میں امن آئے، اور کس طرح آئے گا؟ جب انسانوں کو موت یاد ہوگی، آخرت کا ڈر ہوگا، اللہ کی عدالت کی فکر ہوگی، پھر فرمایا کیا ہوگا؟ کہا عدی اگر تو زندہ رہا، انطالت بکل حیات، اگر زندگی نے تیرا ساتھ دیا تو تو دیکھے گا عراق کا ایک شہر ہے ہیرا۔ آپ نے کہا جانتے ہو ہیرا کو؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا ہیرا سے ایک عورت چلے گی، اونٹ کے اوپر بیٹھے گی اور زیور میں لدی ہوئی ہوگی، اور وہاں سے سفر کر کے کعبہ تک جائے گی، اللہ کے گھر کا طواف کرے گی، عمرہ کرے گی اور واپس جائے گی، مگر اس کو کبھی خیال بھی نہیں ہوگا کہ راستے میں کوئی مجھے تنگ تو نہیں کرے گا، اس لیے کہ سب اللہ سے ڈرنے والے پیدا ہو جائیں گے۔